السلام علیکم، میں کوائن پیپر میں حاضر ہوں انتہائی اہم خبروں کے ساتھ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی، یور کوائن یور کی یور کوائن یور کی یور کوائن، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے۔ جب تک آپ کے پاس آپ کی کی نہیں ہوگی، کوائن آپ کا نہیں ہوگا۔ اور ریسنٹلی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سیلسیس کے اوپر جو کورٹ ہے اس نے فیصلہ بھی دے دیا ہے سیلسیس کے حق میں، یوزرز کے خلاف، کہ ایکسچینج کا رائٹ ہے کہ وہ آپ کے پاس آپ کی نہیں ہے تو یہ کوائن آپ کا نہیں، ایکسچینج کا ہے۔ لہٰذا اپنے والٹس کے اندر اپنی جو سیونگ ہے آپ اس کو اپنے والٹ کے اندر رکھیں۔ صرف ڈے ٹریڈنگ کا جو سرمایہ ہے وہ مجبوراً آپ کو ایکسچینج میں رکھنا پڑتا ہے اگر آپ انٹرا ڈے ٹریڈنگ کرتے ہیں تو۔ ادروائز آپ اپنا تمام جو ہے ایکسچینج سے آف کریں، کیونکہ انتہائی فڈ ہے ہر ایکسچینج کے بارے میں۔ مارکیٹ کے اندر روز ایک نیا فڈ کریٹ ہوتا ہے۔ جیسا کہ کوائن بیس نے ابھی 20% اپنی ورک فورس جو ہے اس کو کٹ لگا دیا ہے۔ 20% ایک بڑی ہیوج ہے۔ آلموسٹ 950 امپلائیز جو ہیں وہ انہوں نے فارغ کر دیے ہیں، جاب لیس ہو گئے ہیں۔ اور اسی طرح سے اگر ہم لگائیں تو جینیسیز اور جو جیمنی ہے ان کا ایک نیا آپ کہہ لیں کہ ایک نئی لڑائی سٹارٹ ہو گئی ہے، جو کہ فی الوقت ٹویٹر پر ہے۔ انہوں نے اوپن لیٹر ایک دوسرے کو لکھ دیے ہیں، ٹویٹس ہو رہی ہیں، اور ایک دوسرے پر یہ یوزرز کو بڑے بڑے جو لاس دینے کے الزامات لگا رہے ہیں۔ ساتھ ہی جو سب سے بڑی لارجسٹ جو کرپٹو کی ایکسچینج ہے، دنیا کی لارجسٹ، ورلڈز لارجسٹ جو ہے ایکسچینج، بائنینس۔ جی، بائنینس کے بارے میں ڈیٹیل یہ ویڈیو ہے۔ بائنینس کیا کریش کرے گی، انتہائی اہم حقائق اور انتہائی اہم فیکٹ اور کچھ فن فیکٹ آپ کے سامنے ہم رکھیں گے، اور اس کے بعد فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہوگا۔ ایکسچینجز سے آپ اپنا جو آپ کا لانگ ٹرم سرمایہ ہے اس کو آپ آف کریں اور اپنے والٹس کے اندر سیو کر لیں۔ جی، تو ابھی ہم چلتے ہیں بی این بی کی جانب۔ بی این بی کا فنڈ کیسے، آج کا جو فنڈ ہے وہ کیسے کریٹ ہوا؟ وہ ہوا جی کریٹ ایک ٹویٹ کی وجہ سے۔ ٹویٹ کیا جی سی زی بائنینس نے، اور انہوں نے صرف ایک ٹویٹ میں لکھا کہ مور فنڈ ان کمنگ ویل اگنور، اور نیچے لکھا 4 کا مطلب ہے کہ جو کوائن مارکیٹ کیپ پر جو بی این بی کا ٹوکن ہے، جو ان کا بائنینس کا جو ذاتی ٹوکن ہے بی این بی، وہ 4 نمبر پر ہے کوائن بیس پہ، تو کوائن مارکیٹ کیپ پہ۔ تو اس لیے انہوں نے صرف 4 کا ہنٹ دیا کہ آپ جی فنڈ کریٹ کرتے رہیں، ہم سٹل 4 پر ہیں، لیکن لونا نمبر 3 پہ تھا۔ تو یہ نمبر گیم جو ہے وہ یہاں پر کرپٹو میں میٹر کوئی زیادہ نہیں کرتی، لیکن ہم نے اس کا کرنا ہے ٹیکنیکل اور فنڈامنٹل اس کا انالیسس، اور باقی آپ پر ہوگا کہ آپ نے اس کو کس طریقے سے لینا ہے۔ جی، تو اگر ہم ابھی چلتے ہیں انالیسس کی جانب، اگر ہم دیکھیں تو یہ ایک ایل کیپو ہیں، انہوں نے فوراً ایک ٹویٹ کیا، اور آپ یہ ٹویٹ دیکھیں، یہ دو آپ کے سامنے چارٹس اوپن ہیں۔ ایک یہ والا جو چارٹ ہے ایف ٹی ٹی یو ایس ڈی ٹی کا، ایف ٹی ایکس کا ٹوکن تھا، جیسے کہ بی این بی بائنینس کا ٹوکن ہے، اور آپ کو اگر رائٹ سائڈ پہ جو نظر آ رہا ہے یہ ہے بی این بی یو ایس ڈی ٹی۔ کیا آپ کو سملیرٹیز نظر آ رہی ہیں وداؤٹ اینی کوئی بھی ایکسپلینیشن سے پہلے؟ کیا آپ کو چارٹ سیم نظر آ رہا ہے؟ چارٹ جو ہے 1 ویک چارٹ ہے، بالکل سیم چارٹ ہے، اور ریجیکشن پوائنٹ پر اس وقت بی این بی کھڑا ہے۔ اگر اس چارٹ کو دیکھیں جو کہ بالکل سیم طریقے سے بیہیو کر رہا ہے، تو جو بھی کرپٹو سے ریلیٹڈ جو مانی جانے والی وائسز ہیں، جو ورتھ رکھتی ہیں وائسز اور کرپٹو سے ریلیٹڈ، ان کا ایک انالیسز مانا جاتا ہے۔ ان کے مطابق جو ایکسچینجز ہیں ان کی فیل ہونے کی وجہ اور ایکسچینجز میں فڈ کریٹ ہونے کی وجہ ہی یہ ہے کہ وہ ایکسچینجز جن کا ٹوکن اپنا ذاتی وہ بنا لیتی ہیں، وہاں پر مسائل پیدا ہونا شروع ہوتے ہیں، اور پھر جو ایکسچینج ہیں وہ بینکرپسی کی طرف جاتی ہیں، اور ان کے ٹوکن جو ہیں وہ بینکرپسی کی طرف جاتے ہیں۔ تو اسی طرح سے ایف ٹی ٹی کی وجہ سے اس صورتحال میں آیا، اور ابھی بی این بی جو بائنینس جو ہے وہ بی این بی کی وجہ سے اس صورتحال میں آتا جا رہا ہے۔ تو اگر آپ یہ دیکھیں غور سے چارٹ، سیم ریجیکشن پوائنٹ، یہ بلو کلر کا جو لائن ہے اور یہ باٹم لائن ہے، تو یہ ریجیکشن پوائنٹ ہے،
اور یہاں سے جیسے ہی یہ نیچے والی لائن کو ایگزٹ لے گا تو یہ آپ کو بی این بی فیل ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ ایل کیپو نے ایک بڑا زبردست طریقے سے اس کا ایک فن فیکٹ آپ کہہ لیں اس کو، جو میں نے آپ کو فن فیکٹ کے بارے میں کہا تھا وہ یہ فن فیکٹ ہے۔ لیکن اگر ہم ابھی انالیسز کریں اس کا تو ہم چلتے ہیں جی بی این بی 1 ویک چارٹ اوپن ہے آپ کے سامنے جی، یہ میں نے اس پر جو انالیسز کیا ہے اس وقت بی این بی 276 پر ٹریڈ ہو رہا ہے، اور جیسا کہ آپ نے پیچھے والی امیج جو دیکھی وہ ایک ٹویٹ تھا، تو وہ یہ اس وقت ریجیکشن پوائنٹ پر موجود ہے بی این بی۔ لیکن اگر آپ اس کا فیکٹ دیکھیں، اگر ہم اس کا انالیسز کریں ٹیکنیکلی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ میں نے دو اورنج کلر کے جو باکسز لگائے ہیں یہ 200 سے آلموسٹ 45 اور 50 کے درمیان ہے۔ 45 سے 200 کے درمیان اگر آپ نوٹ کریں، یہ جو ایریا ہے، یہ برش سے میں بتاؤں، یہ جو ایریا ہے اس ایریے میں کوئی سپورٹ کوئی ریزسٹنس موجود نہیں ہے۔ یعنی کہ اس کا کیا مطلب ہے، جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آیا یہاں سے ریٹیسٹ لیا، اس نے اپنی ایک سپورٹ بنائی یہاں پر، یہ سپورٹ جو اس کی فائنل سپورٹ ہے وہ 200 پر موجود ہے۔ 200 سے 50 کے درمیان کوئی سپورٹ نہیں ہے۔ یہ مکمل جو ایریا ہے یہاں سے لے کر یہاں تک، یہاں پر نو سپورٹ ان بٹوین، ان دو لائنز کے بٹوین، اور یہ دو لائنز کے بٹوین مارجن کتنا ہے 200 سے 50، 54، 45 سے 200 تک۔ یعنی کہ اگر یہاں سے بریک آؤٹ ہوتا ہے، اس لائن اس باکس سے بریک آؤٹ ہوتا ہے تو نوز ڈاؤن آئے گا جو کہ 45 تک جائے گا۔ 45 اور 50 کی رینج میں یہ نوز ڈاؤن آئے گا اور ایک بہت بڑا ڈمپ ہوگا، اور اوورآل جو مارکیٹ ہے وہ ڈمپ کا شکار ہو جائے گی۔ لیکن اس طریقے سے اتنا بڑا جو ٹوکن ہے، اتنی بڑی ورلڈ کی لارجسٹ جو ہے ایکسچینج ہے، اور اس نے اپنے ٹوکن کے ساتھ یہ کیا کیا ہے کہ یہاں پر سپورٹ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جو اپنا ٹوکن ہے، جو ایکسچینجز کے اپنے ٹوکن ہوتے ہیں، وہ یہ بے ایمانی جس کی وجہ سے ان کے اوپر فنگر لوگ کر رہے ہیں، وہ یہ بے ایمانی ہے کہ جو یہاں سے یہاں تک اس نے پمپ دیا ہے یہ کس طریقے سے آیا ہے، جس کی کوئی ریزن نظر نہیں آتی پمپ کی، لیکن یہ پمپ گیا ہوا ہے۔ پمپ کیوں گیا ہوا ہے؟ وداؤٹ اینی سپورٹ، وداؤٹ اینی ریزسٹنس، ڈائریکٹ 40 سے 200 تک، 40 سے 200 تک ایک ہیوج اماؤنٹ بنتی ہے، تو 40 سے 200 تک ایک پمپ گیا، اور 200 پر جا کر اس نے اپنی ایک سپورٹ بنائی، سپورٹ بنانے کے بعد اس نے اپنا ایک آل ٹائم ہائی بنایا۔ تو یہی ہے جس کے اوپر تمام جو تجزیہ نگار ہیں، جو کرپٹو سے ریلیٹڈ جو نومینیٹڈ وائسز ہیں، جو کہ جانی جانے والی وائسز ہیں، وہ یہی کہہ رہی ہیں کہ یہ جن کے اپنے ٹوکن بنا لیتے ہیں وہ یہاں پر فرجری کرتے ہیں اور ایک فیک پمپ ہوتے ہیں، اور وداؤٹ سپورٹ، وداؤٹ ریزسٹنس یہ ان کا پمپ شو کروا رہے ہیں۔ یہ یو ایس ڈی ٹی جو ہے وہ سٹور نہیں کرتے ہیں، اور اپنے جو ان کے ذاتی ٹوکن ہوتے ہیں ان کو یہ صرف پمپ شو کرواتے ہیں، لیکن اوریجنلی ان کے پاس بیک اینڈ پر کوئی والیوم موجود نہیں ہوتا۔ ابھی یہ آپ کے سامنے ہے انالیسز کے 200 سے 40 کے درمیان کوئی سپورٹ موجود نہیں ہے۔ اگر یہ انتہائی اہم ہے، اگر آپ بی این بی کے اندر ٹریڈ لی ہوئی ہے یا ٹریڈ کر رہے ہیں یا آپ نے اس کو سٹور کر کے رکھا ہوا ہے، تو آپ جیسے ہی یہ 200 کے نفسیاتی حد سے نیچے جائے، ٹیسٹ لے تو آپ اس کو ایگزٹ کریں، اور آپ نیکسٹ بائنگ جو ہے وہ 40 اور 50 کے ریجن میں کر سکتے ہیں، کیونکہ ان بٹوین کوئی سپورٹ کوئی ریزسٹنس موجود نہیں ہے۔ یہ 2 ویک کے اندر بغیر کوئی بھی ریزسٹنس اور سپورٹ شو کیے اس نے 40 سے 200 تک کا سفر اس نے طے کیا ہے، اور کوئی بھی اس نے بیئر مارکیٹ شو نہیں کی اس دوران۔ تو جی یہ بی این بی کی صورتحال ہے جو کہ انتہائی کریٹیکل ہے، اور اگر بی این بی فیل ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے بائنینس فیل ہوتا ہے، اور اگر بائنینس فیل ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ کرپٹو کے لیے ایک بہت بڑا شوک ہوگا، اور کرپٹو اس ریجن میں چلی جائے گی جہاں سے ایئرز آف ایئرز
اسے نکلنا مشکل ہو جائے گا، ناممکن ہو جائے گا۔ سو نیکسٹ اپڈیٹ کے لیے ہم پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ۔